بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم اضافی متعلق کا چیپٹر 1 جو ہے چچا چھکن نے خط لکھا، اس کی ویڈیو میں نے پہلے بنا دی، ریڈ کر کے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کس طرح چچا چھکن نے جو ہے خط لکھا تھا اور کتنا مشکل خط لکھا تھا، جسے جو منصرف صاحب کی بیوی نے واپس لوٹا دیا تھا نا، ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ تو ہم نے پورا چیپٹر جو ریڈ بھی کر لیا، ایکسپلین بھی کر دیا میں نے، اور یہاں پر جو ہے میں نے معنی و اشارات بھی کمپلیٹ کر لیے تھے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور سارے دیکھیے مشکل الفاظ تھے جو انہوں نے اپنے خط میں استعمال کیے تھے نا، سارے لفظ آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ اب اس کے بعد ہم مشقی سرگرمیاں یعنی ایکسرسائز کریں گے۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو یہاں پر 6 سوالات ہیں۔ تو پہلا دیکھیے، بندو نے چچی کو کیا لا کر دیا؟ تو جواب دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ تو جواب دیکھیے، بندو نے چچی کو ایک خط لا کر دیا۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں گے ہم۔ سوال نمبر 2، چچی کو دعوت پر کس نے بلایا؟ جواب دیکھیے، چچی کو دعوت پر منصرم صاحب کی بیگم نے بلایا تھا۔ نیکسٹ کویشچن، سوال نمبر 3، چھٹن کو اچھال کیوں آیا؟ تو جواب دیکھ لیجئے، چھٹن نے چائے کا گھونٹ جلدی سے لے لیا تھا، اسی لیے اچھال آیا۔ اگلا کویشچن دیکھیں گے ہم۔ سوال نمبر 4، گھر کے تمام افراد کیوں مصروف ہو گئے؟ جواب دیکھ لیجئے، چچا چھکن نے گھر کے ہر فرد کو ایک ایک چیز لانے کو کہا تھا، اس لیے تمام افراد مصروف ہو گئے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں گے ہم۔ سوال نمبر 5، قلم دیکھ کر چچا چھکن کو غصہ کیوں آیا؟ تو جواب دیکھیے، قلم دیکھ کر چچا چھکن کو غصہ اس لیے آیا کیونکہ اس کا نب ندارت تھا، یعنی نب نہیں تھا اس میں۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں گے ہم۔ تو کویشچن نمبر 6 دیکھیے، منصرف صاحب کی بیوی نے چچا چھکن کا خط کیوں لوٹا دیا؟ تو جواب دیکھ لیجیے۔ جواب دیکھیے، چچا چھکن نے جو خط لکھا تھا اس کی عبارت اتنی دقیق تھی، دقیق یعنی مشکل تھی، کہ اس کا مطلب منصرف صاحب کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے انہوں نے چچا چھکن کا لکھا ہوا وہ خط لوٹا دیا۔ ٹھیک ہے نا۔ اب نیکسٹ کویشچن ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیے، مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے، چچا چھکن کو خط لکھنے کا موقع کس طرح حاصل ہوا؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو جواب دیکھیے، منصرف صاحب کی بیگم کا خط دینے کے کچھ دیر بعد دروازے پر کھڑا ان کا ملازم جواب کا تقاضا کرنے لگا، تو چچا صاحب نے جواب لکھنے کی خواہش ظاہر کی، بیگم نے منع کر دیا۔ اتنے میں چھٹن نے جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا تو اسے اچھال آ گیا، ساری کی ساری چائے کپڑوں پر گر گئی۔ ادھر باہر سے آواز آئی، کیوں صاحب، ملے گا جواب؟ تب چچی نے گھبرا کر چچا سے خط لکھنے کو کہا۔ اس طرح چچا کو خط لکھنے کا موقع حاصل ہوا۔ اب اگلا کویشچن دیکھیں گے ہم۔ سوال نمبر 2 ہے، خط لکھنے میں کیوں دیر ہو رہی تھی؟ تو جواب دیکھ لیجئے، چچا چھکن نے خط لکھنے کے لیے ایک ایک چیز لانے کا حکم ایک ایک ملازم کو دے دیا۔ 1-2 منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا، مگر چچا چھکن کی ضرورت کی چیزیں مہیا نہ ہو سکیں۔ ایک کو کوئی چیز ملی تو دوسرا خالی ہاتھ چلا آ رہا ہے کہ فلاں چیز نہیں ملی، کوئی کہتا فلاں چیز مقفل ہے، کنجیوں کا گچھا ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس طرح خط لکھنے کے وسائل مہیا نہ ہو پانے کی وجہ سے خط لکھنے میں دیری ہو گئی، یعنی وسائل مل نہیں رہے تھے نا، اسی لیے جو ہے خط لکھنے میں دیری ہو گئی۔ اب نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں ہم۔ اب اگلا کویشچن دیکھیے، کویشچن نمبر 3، چچا چھکن کو خط لکھنے کی اجازت ملنے پر گھر کے افراد پر اس کا کیا اثر ہوا؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو آنسر دیکھیے، خط لکھنے کی اجازت ملتے ہی چچا چھکن حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً خط لکھنے کے لیے ضروری سامان لانے کے احکامات جاری کیے۔ کسی کو قلم دوات لانے کا حکم تو کسی کو کاغذ لانے کا حکم دیا، کسی سے لفافے کی فرمائش کی تو کسی سے جاذب لانے کو کہا، اور ہر ایک کو پھرتی سے کام پر جٹ جانے کا حکم دیا۔ اس لیے گھر کے افراد دوڑ بھاگ میں لگ گئے۔ اب اگلا کویشچن دیکھیں گے ہم۔
چچی چچا چکن پر کیوں خفا ہو رہی تھیں؟ تو جواب دیکھیے۔ چچا چکن خط لکھنے میں بہت زیادہ وقت لگا رہے تھے۔ ادھر منصرم صاحب کا ملازم بار بار خط کے جواب کے لیے تقاضا کر رہا تھا، اس وجہ سے چچا چکن پر خفا ہو رہی تھی۔ اب اگلا کویشچن دیکھیں گے ہم۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا مفصل جواب لکھیے، یعنی جوابات جو ہے ہمیں تھوڑا تفصیل سے دینا ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، خط لکھنے کے لیے چچا چکن نے کیا کیا چیزیں مانگی؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ خط لکھنے کے لیے چچا چکن نے مختلف چیزیں مانگی۔ انہوں نے بندو کو قلم، دوات اور کاغذ لانے کے لیے کہا، خط رکھنے کے لیے لفافہ منگوایا، سیاہی گرنے کی صورت میں اسے جذب کرنے کے لیے جاذب لانے کے لیے کہا، خط لکھنے کے لیے کاپی کے کاغذ منگوائے، بعد میں کاپی کی منگوا لی، آخر میں چچا نے اپنا چشمہ منگوایا۔ اب اگلا کویشچن دیکھتے ہیں ہم۔ اب نیکسٹ کویشچن ہے، اس سبق کے ذریعے چچا چکن کے کردار کی کن خصوصیتوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی ان کے کردار میں کیا خاص بات تھی؟ تو اس کا جواب دیکھ لیجئے۔ اس سبق کے ذریعے چچا چکن کے کردار کی کئی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ چچا کسی بھی کام کو بڑے اہتمام سے کرنے کے عادی تھے۔ چچا پرانے طرز کی تحریر سے واقف تھے۔ وہ پرانی چیزوں اور پرانے طریقوں کو پسند کرتے تھے۔ ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ کوئی کام سلیقے سے نہیں کر سکتے تھے، ہر کام کو بگاڑنا ہی جیسے ان کا کام تھا۔ ان کی طبیعت میں غصہ بھی بہت تھا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے۔ تو اگلا سوال دیکھیے، وسعت میرے بیان کی متن کے حوالے سے درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے، یعنی جملے دیے ہیں اسے ہمیں وضاحت کرنی ہے۔ پہلا ہے، مجھے غیب کا علم تو نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کس کا خط ہے؟ تو آنسر دیکھ لیجئے۔ ملازم نے منصرم صاحب کی بیگم کا خط لا کر چچی کو دیا تو چچا چکن نے سوالوں کی بوچھار کر دی کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے، کس کا ہے، کیا لکھا ہے وغیرہ۔ تب چچی نے غصے سے کہا کہ کس کا خط ہے، یہ میں خط دیکھے بغیر کیسے بتا دوں، مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وضاحت ہو چکی ہے اس جملے کی۔ نیکسٹ جملہ ہم دیکھیں گے۔ اچھا ہے، اب تم ہی لکھ دو کہ آ جاؤں گی۔ آنسر دیکھ لیجئے۔ خط آیا تو چچا نے خود خط کا جواب لکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو چچی نے انکار کر دیا، مگر جب چھٹن کی ساری چائے کپڑوں پر گر گئی تو چچی پریشان ہو گئی۔ ادھر باہر سے ملازم جلدی جواب کے لیے آواز لگا رہا تھا۔ اس پر گھبرا کر چچی نے چچا سے کہا کہ وہ جواب میں لکھ دیں کہ وہ آ جائیں گی۔ اب نیکسٹ جملہ دیکھیں گے ہم۔ چلو اب اسی سے کام چل جائے گا۔ جواب دیکھ لیجئے۔ چچا نے جب خط لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو اس میں نب نہیں تھا۔ نب غائب دیکھ کر انہیں بہت غصہ آیا۔ غصے میں چلا کر انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی حرکت ہے؟ پتہ چلا کہ یہ حرکت خود انہی سے سرزد ہوئی تھی۔ یہ سن کر ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ چچی نے اپنا قلم دیا تو خاموشی سے لے لیا اور کہا چلو اسی سے کام چل جائے گا۔ اب نیکسٹ سوال دیکھیں گے ہم۔ اب چوتھا ہے، ہر شکوہ ایک نیا کاغذ ضائع کرنے کی تمہید۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ چچا چکن کے خط لکھنے کی سرگرمی پر لکھا گیا یہ فقرہ ان کے خط لکھنے کے جنون کو واضح کرتا ہے۔ چچا نے خط لکھنا شروع کیا، القاب ہی لکھا ہوگا کہ خط کا کاغذ پھاڑ ڈالا، دوسرا منگوایا، بہت دیر تک مضمون سوچتے رہے، آخر پھر لکھنا شروع کیا۔ نب اتنی دیر میں خشک ہو چکا تھا، آپ سمجھے دوات میں سیاہی کم ہے، قلم بے تکلف دوات میں ڈال دیا۔ تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کا ایک بڑا دھبا کاغذ پر لاحول کہہ کر اس کاغذ کو بھی پھاڑ ڈالا۔ تیسرا کاغذ منگوایا، اس پر 2-3 سطریں لکھ گئے۔ اس کے بعد تحریر پڑھی، چچی کی طرف دیکھا، خط کو دیکھا اور چپکے سے پھاڑ ڈالا۔ کبھی قلم کا شکوہ، کبھی نب کا، کبھی سیاہی کا تو کبھی جاذب کا، غرض ہر شکوے پر ایک کاغذ برباد ہوتا تھا۔ اب نیکسٹ دیکھیں گے ہم۔ اب یہ دیکھیے، چچا کے بارے میں مصنف کے ان جملوں کا استحسان کیجیے۔ پہلا ہے، مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔
قلم کا نب غائب دیکھ کر چچا بہت زیادہ برہم تھے، وہ آگ بگولا ہو رہے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا ان کی مونچھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ اب سیکنڈ جو ہے، آواز کا سر بہت مدھم تھا، تو جواب دیکھ لیجئے۔ چچا نے قلم سے نب غائب کرنے کا الزام دوسروں پر لگایا تھا، جب یہ پتہ چلا کہ وہ حرکت خود ان سے سرزد ہوئی ہے تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ اسی شرمندگی کی بدولت ان کے منہ سے نکلنے والی آواز کا سر مدھم ہو گیا، یعنی سلو ہو گیا ہے نا۔ اب نیکسٹ کویشچن دیکھیں گے ہم، تو یہاں پر یہ ہم نے دونوں کر لیا، یہ آواز کا سر بہت مدھم تھا نا۔ اب یہ بول چال، ذیل کے محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ سارے محاورے: تاتا باندھنا، خفیف ہونا، جو ہے شیر لانا، منہ مانگی مراد ملنا، پیش و تاب کھانا۔ تو جواب دیکھ لیجیے آپ لوگ۔ تاتا باندھنا، حادثے کے شکار نوجوان کی میت دیکھنے والوں کا تاتا بندھ گیا۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم۔ خفیف ہونا، جماعت میں میری بغل میں بیٹھے ہوئے طالب علم کی جب چوری پکڑی گئی تو وہ خفیف ہو کر رہ گیا۔ نمبر 3 ہے جو ہے شیر لانا، آج کل سرکاری نوکری حاصل کرنا جو ہے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ چوتھا ہے منہ مانگی مراد ملنا، میرٹ لسٹ میں شہزاد کا نام آ گیا، نام کیا آ گیا؟ گویا اسے منہ مانگی مراد مل گئی۔ پانچواں ہے پیچو تاب کھانا، چور گرفت میں آ کر نکل گیا تو پولیس والا پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں تک ہمارا جو ہے گرامر یعنی قواعد کا کام ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر زور قلم ہے تو اس میں خط لکھنا ہے، اپنے دوست یا سہیلی کو خط لکھ کر اس کی سالگرہ کی تقریب میں شریک ہونے کی اطلاع دیں۔ تو اس کی ویڈیو میں الگ سے بنا دوں گی، اور یہ والا جو ہے چچا چکن کے خط کو اپنے الفاظ میں لکھیے، اس کی بھی ویڈیو میں الگ سے بنا دوں گی، ہے نا۔ دونوں ویڈیو میں الگ سے بنا دوں گی۔ میں یہیں پر اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو ہماری ہو گئی بہت زیادہ لمبی۔ امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو آپ کے ضرورت مند دوست ہوں، فرینڈ وغیرہ ہوں، کزن وغیرہ، تو ان تک میری ویڈیو پہنچے، ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ اور ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔